اللہ پاک نے جیسے یہودی بھی تو روزہ رکھتے ہیں نا، لیکن ان کے اور ہمارے بیچ میں اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے؟ سحری کا. کیا سنت والی برکت والی سحری ہے ہماری. تو یہ پھر ایک روٹین ہوتی ہے، پھر تراویح کی روٹین ہوتی ہے. مطلب رمضان کے اندر آپ کے پاس ناٹ انف ٹائم، مطلب قلیل ٹائم ہوتا ہے. اب یہ مفتی صاحب ظاہر ہے یہ بھی ماشاءاللہ ان کے پاس تو ممبر ہوتا ہے، یہ لوگوں کے پھر تراویح، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے کہ جو قرآن سنایا گیا ہے. کافی مسجدوں میں سلسلہ اب چلنا شروع ہو بھی گیا ہے. پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم نے آج جو تراویح میں جو اللہ کی جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، جو اللہ نے ہمیں بھیجی ہے، اس کو مفہوم کیا سارا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو قاری صاحب نے مفتی صاحب نے جو آپ کو لیلۃ القدر کا بتایا، ماشاءاللہ یہ تو پتہ نہیں 1000 سالوں سے بہتر ایک جو ہے نا، یہ ایک 1000 مہینوں سے بہتر ایک جو ہے نا وہ رات ہے. اور اس کے اندر تو وہ بتاتے ہیں نا کہ سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور اتنی ساری جو ہے نا اس رات کی تجلیاں بتائی ہیں. تو بہرحال اس کے اندر بیسٹ ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ جتنی ہو سکے آپ نوافل پڑھیں. آپ ایک نوافل کے اندر سورہ قدر جو ہے اس کی 7 سے 8 بار تلاوت کریں، جتنی زیادہ آپ کریں. مختلف درجات ہیں نا ہماری یہ نفلوں کا بھی، اور قرآن کی آپ تلاوت کریں. اگر اس رات کا آپ کا بیڑا پار ہو گیا نا، تو پھر ساری زندگی کے لیے آپ کا بیڑا پار ہی ہے بالکل. تو یہی ایک موقع ہمارے پاس ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان اللہ پاک جو ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی مصلحت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ ہر مہینہ رمضان کا ہو. سبحان اللہ. صرف رمضان کے نہ ہو، کوئی صرف رمضان نہ ہو، صرف رمضان کے سارے 12 کے 12 مہینے ہوں. تو یہی ہمارے جو ہے لوگ نعت خواں حضرات نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کی کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں، نعتوں کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں راشن بٹ رہا ہے، کہیں زکوٰۃ خیرات صدقات بٹ رہے ہیں، کہیں آپس میں. جی بالکل. اور دوسرا ایک میں میسج آپ کے چینل کے میں جب بھی جاتا ہوں تو یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اپنی کمیونٹی کا. تو میرے پاس مسئلے آتے ہیں لڑائی جھگڑوں، کیونکہ خدا را جو سننے والے ہیں، جو آپ کی بہنیں ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ماموں چاچا خالہ، آپ کی والدہ، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو خدا را اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار وہ میرے پاس چل گیا، آپ خود چل کے جائیں، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ آپ کی بہنیں جہاں بیائی چلی جاتی ہے، بیائی جب کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں. رمضان کے اندر آپ ان کو افطاری بھجوائیں، ان کو سحری بھجوائیں، ان کو عید کے کپڑوں کے پیسے دیں، ان کو اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے جائیں. آپ کے بانجے ہیں، بتیجے ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کا بھائی ہے. یہ ناراضگیاں جو ہیں جب دنیا سے آپ چلے جاؤ گے نا، تو وہ پھر قبروں پہ جا کے ساری زندگی لوگ روتے ہیں. اور اسپیشلی جو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، جن کی بیویاں ناراض بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے شوہروں نے نکال دیا یا خود ناراض ہو کے بھی چلے گئی ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی بہترین ایک مہینہ دیا ہے. آپ اس کے توسط سے جو ہے وہ آپ جائیں، اور آپ جن سے بھی آپ کے جھگڑے ہیں ان کو آپ ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست ہی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں جہاں 4 پلیٹیں نا، اور ٹن کی آواز آئے گی. کچن کے اندر پلیٹیں بجتی ہیں نا، تو آپ کے رشتوں کے اندر بھی جو ہے یہ ایک. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ناراضیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بعد جب آپ کی صلح ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنی محبت اور مٹھاس بڑھ جاتی ہے آپس کے اندر. تو یہی رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں. اللہ ہماری نسلوں کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہمارے